امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مائکرو چپس اور سیمی کنڈکٹر پر 100% ٹیرف عائد کیا جائے گا تاکہ امریکی معیشت کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ٹرمپ نے بھارت کو روسی تیل کی خریداری پر وارننگ دیتے ہوئے مزید پابندیوں کی دھمکی دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی پالیسیوں کے باعث امریکی اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہے اور بڑی ٹیک کمپنیاں امریکہ واپس آ رہی ہیں۔ عالمی سطح پر انہوں نے کئی جنگیں ختم کرانے کا دعویٰ کیا اور روس، ایران، اسرائیل سے متعلق حالیہ پیش رفت پر روشنی ڈالی۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے 3 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ واقعہ 5 اور 6 اگست کے درمیانی شب میں پیش آیا جب دہشت گرد گروپ فتنۃ الہندوستان نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو دیسی ساختہ بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا۔ شہداء میں میجر محمد رضوان طاہر، نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس شامل ہیں۔ میجر رضوان دہشت گردی کے خلاف متعدد آپریشنز میں فرنٹ لائن پر خدمات انجام دے چکے تھے۔ حملے کے بعد جوابی کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعے کی شدید مذمت کی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور قوم کے اتحاد سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کا عزم دہرایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر عائد 25% ٹیرف میں مزید 25% اضافہ کر دیا جس کے بعد بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50% تک پہنچ چکا ہے۔ بھارتی میڈیا نے وائٹ ہاؤس کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ یہ اقدام بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری جاری رکھنے پر اٹھایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے اضافی 25% ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے ہیں جو 27 اگست سے نافذ العمل ہوگا۔ ٹرمپ نے بھارت کو دنیا کے ان ممالک میں شامل قرار دے دیا جو سب سے زیادہ ٹیرف عائد کرتے ہیں اور اس پر غیر مالیاتی تجارتی رکاوٹیں کھڑی کرنے کا بھی الزام لگایا۔ صدر ٹرمپ نے روس سے دفاعی سازوسامان اور توانائی کی خریداری پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے عندیہ دیا کہ ٹیرف کے ساتھ اضافی جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ امریکی ریاست جارجیا کے فورٹ سٹیورٹ آرمی بیس کو فائرنگ کے واقعے کے بعد شدید سیکیورٹی اقدامات کے تحت لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق فوجی اڈے پر نامعلوم مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے جن میں سے 5 فوجیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر پہنچ گئے جبکہ ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تاحال مشتبہ شخص کی شناخت فائرنگ کے محرکات سامنے نہیں آ سکے۔ فوجی اڈوں پر موجود تمام افراد کو کمرے میں رہنے، دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ فورٹ سٹیورٹ کے فیس بک پیج پر بھی جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صورتحال غیر واضح ہے اور حکام تحقیقات میں مصروف ہیں۔ یہ واقعہ امریکی فوجی تنصیبات کی سیکیورٹی پر سنجیدہ سوالات اٹھا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ نے جشن آزادی کے موقع پر باجوں کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے واضح کیا ہے کہ اس پابندی کے خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ نے تمام سٹال سے باجے ضبط کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور مجسٹریٹس کو فوری فیلڈ میں نکل کر کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ جس علاقے سے باجے برآمد ہوں گے وہاں کے متعلقہ افسر کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ یوم آزادی تک روزانہ کی بنیاد پر کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ شہر میں نظم و ضبط قائم رکھا جا سکے۔ ہاکی انڈیا کے مطابق بھارتی حکومت پاکستان کو ویزے جاری کرنے پر رضامند تھی اور جولائی کے آخر میں ویزا درخواست بھی دے دی گئی تھی۔ تاہم اب بنگلہ دیش کو متبادل کے طور پر دعوت دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم کی نومبر دسمبر میں بھارت میں ہونے والے جونیئر ورلڈ کپ میں شرکت بھی غیر یقینی ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ ایشیا کپ 29 اگست سے 7 ستمبر تک بھارتی شہر راجگیر میں شیڈول ہے۔